نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ فرمان عالی شان حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب صحیح ابن حبان اور مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے بارے میں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے اور جس کے آخر والا حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن۔ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے 10 دنوں کا جو پیریڈ ہے وہ مکمل ہو چکا۔ دوسرے جو 10 دن ہیں مغفرت والے وہ چل رہے ہیں۔ رحمت والے دن جو ہیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق 10ویں روزے کو، یعنی جب 10 روزے مکمل ہو گئے، اب مغفرت والے 10 دن چل رہے ہیں، جس کے چند ایک دن باقی رہ گئے، اور جمعۃ المبارک کی شام کو یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کی جو شام ہے اس کو 20 روزے مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اعتکاف کا اور آخری عشرے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، جو بالکل رمضان مبارک کا فائنل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، جمعۃ المبارک کی شام ہی کو اعتکاف کیا جائے گا۔ مرد حضرات مساجد میں اور اسلامی بہنیں گھروں میں اعتکاف کریں گی، ایک جگہ مخصوص کر کے۔ اور جس نے 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف نہ کیا، اس کا اعتکاف سنت نہیں رہے گا بلکہ نفل بن جائے گا۔ نفلی اعتکاف آپ 2 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، 5 دن کا، 7 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو پورے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، انشاءاللہ جب یہ تیسرا عشرہ آئے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ سر دست میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن ہیں، تیسرے 10 دن ہیں، ان کی ایک ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ان میں کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ ویسے جو دعائیں میں بتا رہا ہوں یہ مسنون نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ان سے ملتی جلتی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ علماء نے یہ دعائیں ریکمینڈ کی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ رحمت بھی حاصل ہوگی، مغفرت بھی حاصل ہوگی، اور جہنم سے آزادی بھی حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پہلے 10 دنوں میں یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے 10 دنوں کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تیسرا عشرہ اس کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور یہی شب قدر کی دعا بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میرے پروردگار مجھے معاف فرما۔ یہ آخری 10 دنوں کی دعا ہے، اور یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم اجرنی من النار، جس کا ترجمہ ہے،
اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اور اگر کئی افراد بیٹھے ہیں تو یوں مانگیں گے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اکیلا ہے تو اجرنی من النار، اور اگر زیادہ ہیں تو اللہم اجرنا من النار. یہ دعا مانگنی چاہیے. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ایک مہمان مہینہ ہے، آیا ہے اور جا رہا ہے. 12-13 دن اس کے باقی رہ گئے. کوشش کریں رمضان المبارک کی قدر کریں، اس کا احترام کریں. اگلے رمضان المبارک میں کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. لہٰذا آج اور صرف آج کے دن سے اپنی اسلامی زندگی کا صحیح معنی کے اندر آغاز کریں اور نبھ جائیں. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں، میدان قیامت میں، اللہ کی رحمت کو لوٹنے میں اور پیارے نبی کی شفاعت حاصل کرنے میں، اور جنت کے داخلے میں اور جہنم سے بچاؤ کے اندر یہی دین کام آئے گا. یہ کل کا جو لفظ ہے یہ اپنی زندگی سے نکال دیں. کل سے نمازیں شروع کر دوں گا، کل سے روزے رکھنا شروع کر دوں گا، اگلے ہفتے سے نمازیں شروع کر دوں گا، اگلے ہفتے سے روزہ رکھنا شروع کر دوں گا. یہ کل اور یہ اگلا ہفتہ نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا، بلکہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی دنیا چھوڑ جائے گا. کل کا دن کبھی نہیں ہوتا. مثلا میں کہوں میں کل سے روزہ رکھ لوں گا، جب میں کل میں پہنچوں گا وہ آج بن چکا ہوگا. پھر کہیں گے کہ میں کل روزہ رکھ لوں گا، جب ہم کل میں جائیں گے وہ آج بن چکا ہوگا. کل تو ہوتا ہی نہیں. جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے، اور جو موجود ہے وہ حال ہے. اپنے حال میں اپنے حال پر رحم کریں اور فی الفور یہ بہانے چھوڑ دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے کون سا بندوں کو حساب دینا ہے یا مولوی صاحب کو حساب دینا ہے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. تو اس اللہ کے ہاں اس کل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو آج کے فرض چھوڑ دے گا کل وہ کیا کرے گا؟ ان فرضوں کا کون ذمہ دار ہے؟ لہٰذا یہ کل کا لفظ، اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ کل کا لفظ یہ بے وقوفوں کی جنتریوں میں پایا جاتا ہے. آج اور صرف آج کا لفظ یہ عقل مندوں کے رجسٹر میں پایا جاتا ہے. آج اور آج، بس ہمارے پاس آج ہے، کل نہیں ہے. گزشتہ کل بھی نکل گئی، بات ختم. آئندہ کل کبھی آئے گی نہیں حقیقت میں. ویسے ہم کل کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ کل کبھی آتی نہیں. جب وہ کل کا دن آئے گا، آج مثلاً بدھ ہے، آج بدھ ہے تو کل جمعرات ہوگا، تو کل وہ ہمارے لیے کہاں کل بنے گی؟ وہ ہمارے لیے آج بن جائے گی. جمعہ پھر ہمارے لیے آج بن جائے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج سے اور ابھی سے سچے دل سے توبہ طائب ہوں اور رمضان مبارک کی قدر کریں. قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. علماء سے شرعی مسائل کے اندر رابطہ کریں اور غیر شرعی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیں. غیر ضروری دوستوں کی ٹولیوں سے اپنی جان چھڑائیں. اور اسی طرح فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، آوارہ گردی کے جتنے بھی آلات ہیں ان کو پرے پھینکیں. اور اسی طرح یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، گوگل اور ٹک ٹاک وغیرہ ان خرافات سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ان کو استعمال کرنا ہے تو جہاں ضرورت ہے آپ وہاں استعمال کریں. اور میرا خیال ہے چند ایک بندوں کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے جہاں ان کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ سارا دن ہم اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں. نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں وقت دیتے ہیں، اور موبائل پکڑ لیا اور سارا دن ٹائم پاس کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں، اللہ معافی دے، کس طرح کی آوازیں ہمارے بچوں کے منہ سے نکل رہی ہیں. مسجد میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی بچوں کو. ان کے والدین دیکھ رہے ہیں کیسی آوازیں نکالتے ہیں. وہ ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ کے مسجد میں آ رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کی آوازیں نکال رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اپنی آنکھوں سے ہم اپنے بچوں کو بگڑتا دیکھ رہے ہیں. میں کل کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک مسجد میں ایک نوجوان کو شرارت سوجی، نعوذ باللہ، اس نے مسجد کا سپیکر کھول کر شروع کر دی. یعنی بغیرتی کی حد ہے. یعنی اتنا مسلمان گر گیا ہے. مسلمان تو کبھی اس حد تک نہیں گرا، اتنا حد تک. یہ میڈیا کتنا اثر ہوتا ہے. یہ میڈیا ایک جادو ہے آج کے دور کا، جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو کچلا جا رہا ہے، ان کے ضمیر کو، ان کے کردار کو کچلا جا رہا ہے. یہ 2 ٹکے کی ایپ اور یہ 2 ٹکے کا سوشل میڈیا یہ ہماری زندگی سے کھیل رہا ہے. خدا کے لیے ہم سب کو جاگنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ پانی سر سے نکل جائے گا. پھر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.